اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9ویں جماعت اور سلیبس کے حساب سے آج ہم شاعری میں سے تنہا انصاری کی جو غزلیں ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی لکھی ہوئی غزلیں اور ان کے اشعار کی تشریح کریں گے، پہلے ہم تنہا انصاری کے حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری دیں گے۔ نام حسین علی انصاری اور تنہا ان کا تخلص تھا۔ یہ دلنا بارہمولہ کشمیر میں 4 فروری 1914 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسن علی انصاری عربی اور فارسی پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کے باپ کا انتقال ان کی بچپن میں ہی ہو گیا۔ مالی دشواری کے باوجود بھی انہوں نے پرائیویٹ طور پر BA اور پھر BT کی ڈگری حاصل کی اور محکمہ تعلیم میں مدرس ہو گئے۔ آپ کو بہترین استاد ہونے کے سلسلہ میں قومی ایوارڈ دیا گیا۔ 22 فروری 1969 کو انتقال کر گئے۔ اردو آپ کی مادری زبان نہیں تھی، پھر بھی انہیں اس زبان پر عبور تھا۔ اردو کے علاوہ کشمیر میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق اور انسان دوستی موجود ہے۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ ان کا اردو شاعری مجموعہ شبنمستان اور کشمیری شاعری مجموعہ فرات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ خاطر احباب ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تعلیم زباں اور صحیح اردو بولے، درس و تدریس سے متعلق ان کی 2 اہم کتابیں ہیں۔ ان کی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی بھی ملتی ہے۔ عزیز بچوں، یہ تھے تنہا انصاری کے بارے میں ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں جانکاری۔ اب ان کی پہلی غزل جو ہماری درس کتاب میں شامل ہے وہ ہم پڑھیں گے، ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ غور فرمائیں۔ پہلی غزل: میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام شام غم کا چھایا رہا۔ کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کہاں تڑپا رہا ہے۔ نقاب رخ الٹ کر کسی نے رکھ دی، فلک پہ چاند بھی شرما رہا ہے۔
خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ عزیز بچوں، ان اشعار میں چند جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو پہلے بتاؤں گا۔ فرقت ہو گیا جدائی، فرقت ہو گیا جدائی۔ دوسرا لفظ ہے مداوا، علاج۔ تیسرا ہے نقاب، رخ، پردہ، رخ، چہرہ، رخ۔ پرسش، پوچھ تاچھ۔ اعمال ہو گیا عمل کی جمع۔ تو پہلا شعر جو اس کا ہے، میری ہر صبح پر فرقت میں تیری اندھیرا شام غم کا چھایا رہا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تیری جدائی سے میری ہر صبح پر شام کے اندھیرے کی طرح غم چھایا رہتا ہے۔ اصل میں محبوب کی جدائی کے غم میں میری آنکھیں بے نور ہو رہی ہیں۔ دوسرا شعر، کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے۔ دل کا غم کسی طرح دور نہیں ہوتا۔ اس غم کو مٹانے کے لیے جو بھی علاج کرتا ہوں، مداوا علاج کرتا ہوں، وہ بے اثر ہو جاتا ہے، بلکہ دل کا غم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تیسرا شعر ہے، میری دنیا سے کٹ کر جانے والے تصور تیرا کہاں تڑپا رہا ہے۔ تیسرا شعر ہے، میرے محبوب سے سارے رشتے توڑ کر دور رہنے پر میری یاد کیوں آتی ہے، مجھے معلوم ہے تم کو میرا تصور تڑپا رہا ہے۔ نقاب رخ الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پہ چاند بھی شرما رہا ہے۔ شاعر فرماتا ہے، یہ کس حسین نے چہرے سے پردہ اٹھا لیا ہے، یہ کس حسین نے چہرے سے پردہ اٹھا لیا ہے اور ہر طرف حسن بکھیر دیا۔ بس یہ میرا محبوب ہوگا، کیونکہ ایسا حسن دیکھ کر چاند شرما رہا ہے۔ یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے حسن سے چاند بھی شرما رہا ہے۔ پانچواں اور آخری شعر اس پہلی غزل کا ہے، یعنی مقطع ہے یہ، خیال پرسش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ آخری شعر یعنی مقطع میں تنہا فرماتے ہیں، قیامت کے روز ہر ایک سے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے روز ہر ایک سے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھ گاچھ کے اس دن کا خیال آ کر میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ اے تنہا، میری زندگی کی کتاب گناہوں سے پر ہے۔ یعنی تنہا اپنے آپ سے کہتا ہے، اے تنہا، میری زندگی کی کتاب گناہوں سے پر ہے، اسی لیے قیامت کا خیال آتے ہی روح تڑپتی ہے۔ قیامت کا خیال آتے ہی میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی تنہا صاحب کی پہلی غزل۔ ان اشعار کی میں نے آپ کے
سامنے تشریح کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی. بس آپ کو اس لیسن کو بار بار سننا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اپنی کتاب کو کھول کر اس کا اعادہ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آئے. باقی آپ اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی لیسن میں، اگلی لیکچر میں ہم تنا صاحب کی دوسری غزل پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.